سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر انتخابات میں کشیدگی کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ایوان صدر تک جا پہنچے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 19 ججز کی تعیناتی اور 5 کو مستقل کرنے کی سفارش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسمبلی کی منظوری نہ دینے کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی جا سے۔ جی علی جا، آگاہ کیجیے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی اسمبلی اب تک منظور نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کے دوران ریمارک دیے کہ سمری کے اسٹیٹس سے متعلق آپ حکومت سے معلوم کر لیں، صدر کے خلاف ریٹ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی پوری استدعا صدر کے خلاف ہے، اور اسے کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ وکیل نے جواب دیا کہ معلوم ہوا کہ حکومت 48 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ اس میں کوئی ججمنٹ کریں۔ بازدہ کیس کی سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر انتخابات میں کشیدگی کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ایوان صدر تک پہنچ چکے ہیں، اور ایوان صدر کے بعد اب عدالتوں کا دروازہ تک کھٹکھٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو 48 گھنٹوں کا وقت مانگا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی فیصلہ آ جائے گا یا 48 گھنٹوں تک کا انتظار کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے ہیں کہ سمری کے اسٹیٹس سے متعلق آپ حکومت سے معلوم کر لیں کہ صدر کے خلاف ریٹ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی پوری استدعا صدر کے خلاف ہے۔ وکیل نے جواب دیا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ حکومت 48 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔